بنائیں گے نہ موبائل دے دیے کیسا بھی ایمان بلاری رکھنا حضرات گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج ہم اور آپ عاملین اور آپ کو بتائیں گے استاد گرامی عزیز القدر حضرت حافظ القادری رسول اللہ علیہ رحمۃ اللہ کی سالانہ جلسے کے موقع پر حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے۔ قاری صاحب کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اکثر و بیشتر حصے آپ ہی کی خدمت میں گزارا اور آپ ہی کی محبت کا یہ نتیجہ ہے، انہی کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آج ہم اور آپ قاری صاحب علیہ رضوان نے علم و دین کی وہ قندیلیں جلائی ہے جس سے آج ہم اور آپ بلکہ پورا حلیہ، پورا بہادر، پورا شیش محل، پورا الہ آباد فیضیاب ہو رہا ہے۔ میرے دوستوں، اللہ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی عظیم الشان شخصیت قاری صاحب علیہ رضوان کی شکل میں عطا کی۔ ایک استاد ہوا کرتا ہے جو ایک پشت کا استاد ہوا کرتا ہے، مگر قاری صاحب علیہ رضوان کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے صرف ایک ہی پشت کو نہیں پڑھایا، تین پشت کو پڑھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی پناہ فضل و احسان ہے کہ قاری صاحب وہ ایسے عاملین اور عامل مسائل ہیں، آپ کی تعویذوں سے، آپ کی عمل سے، آپ کے فیل سے، آپ کے فیل سے، بلکہ صرف گھٹیا کے لوگ بھی نہیں، جانے الہ آباد کے گرد و نواح الہ آباد کے علیف گلی کے نہ جانے کیسے کیسے لوگ، چاہے وہ اپنے شہر میں ہو، چاہے وہ ایوے شہر میں ہو، چاہے وہ چاندے والے شہر میں ہو، چاہے وہ شہر میں ہو، آپ صاحب کی ذات وہ ذات تھی کہ آپ چھوڑا کرتے تھے، بلکہ خدمت کر کے ہر بدل بچہ۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، مائک تو ایسا ہے کہ اس کی رات بھر تعریف کی جائے۔ ایسے ماحول میں نہ کسی مقرر کے بولنے کا مزاج رکھتا ہے، نہ کسی ناطقہ کے پڑھنے کا مزاج رکھتا ہے۔ یہ تو بس مجبوری ہے کہ جلسہ چلانا ہے تو چلایا جائے۔ میرے دوستوں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے میں چاہتا ہوں جب جگہ سے کر ایک مرتبہ گنبد خضرا کی جانب نو لگا کر گنبد خضرا کے آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک لینے والے داتا، مولا علی کے لیے سورج کو دوبارہ پلٹا دینے والے آقا، انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دینے والے آقا، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پناہ میں درود شریف کی ڈالی عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے بآواز بلند درود شریف یاد ہو پورا کرنا
آگے سے پیچھے تک، اوپر سے نیچے تک، بیک ایک زبان ہو کر مجھے پاک پڑھی میرے دوستو، یہ دوسرا مہینہ ہے، 2 مہینے سے لگاتار اسی مہینے کے پیر و جوان میں، جن کو نوا میں، یہ میری شاید 5ویں کبھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے استاد گرامیوں اور بزرگان دین کے سب کے بندوں میں جو کچھ عزت بخشی ہے، یہ آپ سب کی اور میرے اساتذہ اور بزرگان دین کی دعاؤں کا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم بہترین امت اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو۔ حضرات گرامی، آپ اس آیت کریمہ میں غور کیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس امت کی افضلیت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 2,24,000 انبیاء کرام کی جماعت کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، بھیجا، اور ان کی امتوں کو بھی اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کا سب سے پہلا انسان بنایا، اور آپ کی امت کو بھی اس دنیا میں بھیجا، مگر یہ نہیں فرمایا، اے آدم، میں نے تمہیں دنیا کا سب سے پہلا انسان بنایا اور تمہاری امت کو سب سے بہترین امت بنایا، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، یہ نہیں فرمایا، اے نوح، میں نے تم کو اس دنیا میں بھیجا اور تمہاری امت کو بھی بھیجا، میں تمہاری امت کو سب سے بہترین امت بنا کر بھیج رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، یہ نہیں فرمایا، اے ابراہیم، تم میرے اتنے خاص اور برگزیدہ بندے ہو کہ میں جب تمہیں نارے نمرود میں ڈالا جا رہا تھا، نمرود اور اس کے تمام سپاہ سالار کے لوگ اس خوشی میں مبتلا تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جل کر راہ ہو گئے ہوں گے، مگر میں نے اپنے حکم سے آگ کو حکم دیا تھا، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہوگا، تو آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، مگر اے ابراہیم، میں نے تم کو یہ نہیں فرمایا کہ اے ابراہیم، میں نے تمہاری امت کو تمام امتوں میں سب سے بہتر، سب سے ممتاز بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، یہ نہیں فرمایا، اے اسماعیل، میں نے تمہاری امت کو تمام امتوں میں سب سے بہتر بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، یہ نہیں فرمایا، اے یعقوب، میں نے تمہاری امت کو تمام امت میں سب سے بہتر بنا کر بھیجا۔ مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور آپ کو امتوں کو بھیجا، یہ نہیں فرمایا، اے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی امت کو بہتر بنا کر بھیجا۔
نہیں فرمایا, کسی امت سے یہ خطاب نہیں کیا کہ میں تم بہترین امت ہو, مگر جب اس امت کی بات آئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں سے, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہو, بھلائی کا حکم دیتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس امت کی کیا خصوصیت دیکھی, ہمارے اندر کون سی کوالٹی دیکھی, ہمارے اندر کون سی اچھائی دیکھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی امت میں نہ دیکھی, عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں نہ دیکھی, یعقوب علیہ السلام کی امت میں نہ دیکھی, داؤد علیہ السلام کی امت میں نہ دیکھی. ہمارے اندر کون سی ایسی کوالٹی ہے, ہمارے اندر کون سی ایسی خصوصیت ہے, ہمارے اندر کون سی ایسی اچھائیاں ہیں جو اللہ کو نوح میں نہ دیکھی, اللہ نے نوح میں نہ دیکھی, عیسیٰ میں نہ دیکھی, موسیٰ میں نہیں دیکھی, زکریا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ دیکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں کون سی ایسی کوالٹی دیکھی تو یہ کسی اور یہ میرے آقا علیہ السلام کا کرم ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو تمام امتوں کے صدقے کی میرے دوستو, کیا اس امت کو کوئی فوقیت, کیا امت کو اس امت کو بہتری اسی بنیاد پر ملی ہے کہ اس امت سے ڈاکٹر زیادہ پائے جائیں گے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو فوقیت اس لیے بخشی کہ اس امت میں انجینئر زیادہ پائے گئے؟ کیا اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امتوں سے بہتر اس لیے فرمایا کہ ان میں فقیر زیادہ پائے جاتے ہو؟ نہیں نہیں, اس کی اور کوئی خصوصیت نہیں ہے, بلکہ یہ تو میرے آقا علیہ السلام کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معروف ہے اس امت کو تمام امتوں میں اتنا ممتاز فرما دیا کہ کسی اور بنیاد پر نہیں, میرے آقا علیہ السلام کے صدقے معروف ہے. اور اس امت کے قائل خیر اس امت کو اس لیے ممتاز فرمایا, اس لیے نہیں کہ اس میں ڈاکٹر زیادہ پائے جاتے ہیں, اس لیے نہیں کہ اس میں انجینئر زیادہ پائے جاتے ہیں, اس لیے نہیں کہ اس میں وکیل زیادہ پائے جاتے ہیں, اس لیے بھی نہیں کہ اس میں دنیا دار زیادہ پائے جاتے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو فوقیت جو افضلیت جو بہترین بخشی ہے کسی اور کے صدقے میں نہیں بخشی ہے, میرے آقا کے صدقے میں بخشی ہے, اور کوالٹی کی بنیاد پر نہیں بخشی ہے, بلکہ اس وجہ سے بخشی ہے کہ تم بہترین امت ہو جو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو. میرے دوست, آج آپ غور کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے پناہ احسان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے نہ جانے کتنی امتوں کو بھیجا, مگر کسی کو نہیں کہا کہ تم بہترین امت ہو, تم بہترین امت ہو, اے نوح کی امت تم بہترین امت ہو, اے عیسیٰ کی امت تم بہترین امت ہو, اے موسیٰ کی امت تم بہترین امت ہو, اے یعقوب کی امت تم بہترین امت ہو, اے داؤد کی امت تم بہترین امت ہو. کسی امت کے بارے میں نہیں فرمایا, جب فرمایا تو اس امت کے بارے میں فرمایا, اور کسی اور کوالٹی کی بنیاد پر نہیں فرمایا, کسی اور خصوصیت کی بنیاد پر نہیں فرمایا, کسی اور اچھائی کی بنیاد پر نہیں فرمایا, بلکہ اس امت میں جو خاصیت جو کوالٹی جو اچھائی جو خصوصیت دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ بھلائی کا حکم دیتے ہو بری باتوں سے منع کرتے. میرے دوستو, میرا کوئی اور موضوع پر بات کرنے کا من اس لیے نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو سب سے بہترین امت کے خطاب سے نوازا ہے, مگر آج اس امت کو کیا ہو گیا ہے کہ آج ہم اپنی بدعمالی کی بنیاد پر, آج ہم اپنے گناہوں سے قربت کی بنیاد پر, آج ہم اپنے تصاوری کی بنیاد پر کتنے پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. میرے دوستو, یہ آج ہم پر آئے دن یہ خدا کی طرف سے جو عذاب نازل ہو رہا ہے, یہ تو میرے آقا علیہ السلام کا صدقہ ہے, یہ تو میرے آقا علیہ السلام کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا تھا, اے اللہ تو نے ہر امت کے ساتھ ہر امت پر تو نے جماعت
جماعت کے ساتھ عذاب نازل فرمایا ہے. کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کی نافرمانی کی تو اسے بندر کا عذاب دیا گیا. یعنی پوری جماعت بندر بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب میں مبتلا فرما دیا. کسی نبی کی امت نے اس طرح نافرمانی کی اپنے نبی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش کا عذاب نازل کیا. کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کی نافرمانی کی, اس کے حکم کے خلاف بات کی, کوئی کام کیا, اللہ تعالیٰ نے اسے پانی کے عذاب میں مبتلا فرما دیا. مگر میرے دوستو, اس امت پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا؟ اس امت پر جماعت کے ساتھ عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا؟ اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام اپنے امت کے اندر اتنا مہربان ہے, اپنے امت کے اندر اتنا شفیق ہے, اپنے امت کے اندر اتنا کریم ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ سے دعا کی تھی, اے مولا تو نے کسی نبی کی امت پر پانی کا عذاب دیا, تو نے کسی نبی کی امت پر آگ کا عذاب دیا, تو نے کسی نبی کی امت کو بندر بنا کر عذاب میں مبتلا فرما دیا. مگر میرے مولا میرے سجدے میں میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے سجدے میں میری امت کو جماعت کے ساتھ آنے والے عذاب سے محفوظ کرنا. مگر ہماری بنیاد پر ہونا تو یہ چاہیے تاکہ ہم نہ جانے کیسے کیسے عذاب کو مبتلا کر دیے جاتے. ہمارے اعمال پر ہماری کی بنیاد پر ہونا تو یہ چاہیے نہ جانے ہم کیسی کیسی پریشانیوں میں مبتلا کر دیے جاتے. مگر یہ میرے آقا علیہ السلام کا صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی, اے اللہ میری امت کو جماعت کے ساتھ آنے والے عذاب سے محفوظ فرما. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, تاجدار خواجہ کانفرنس. سبحان اللہ. میرے دوستو, آج ہمارے اعمال کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ آج ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے؟ کیا کھانے کمانے کے لیے بھیجا ہے؟ کیا عزت کمانے کے لیے بھیجا ہے؟ کیا شہرت کمانے کے لیے بھیجا ہے؟ کیا دولت کمانے کے لیے بھیجا ہے؟ کیا استعداد پورا کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ نہیں. میرے دوستو, خدا کے مقصد کو آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا ہم کیسے خدا کے نافرمان بندے ہیں, ہم کیسے خدا کے کیسے نافرمان بندے ہیں. ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کس طرح کرتے چلے جا رہے ہیں. میرے دوستو, انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم گناہ کرتے, خدا کی قدرتی ہاتھ کے ذریعے کوئی گناہ کرتے, ہاتھ کاٹ دیے جاتے, آنکھ کے ذریعے کوئی گناہ کرتے, خدا کی قدرتی آنکھ ہماری اندھی ہو جاتی. خدا کا انصاف تو یہ تھا ہم کان کے ذریعے کوئی گناہ کرتے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پہلا کر دیتا. ہم پاؤں کے ذریعے کوئی گناہ کرتے, ہماری ٹانگ کاٹ دی جاتی. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان تو دیکھو, اپنے نبی کا صدقہ تو دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم دن رات 24 گھنٹہ ہر گھڑی ہر ساعت ہر لمحہ گناہوں میں میسر کرتے چلے جا رہے ہیں, گناہوں میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہمارے ہاتھ کاٹ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہمارے پاؤں پر کوئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہمارے پاؤں کاٹ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہمیں آنکھوں سے محفوظ کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کتنا مشفق و مہربان ہے کہ ہم دن رات 24 گھنٹہ اپنی زندگی کا جائزہ لیں. ہم صبح سے اٹھتے ہیں تو کون سے کام گناہوں بھرے کرتے ہیں. ہم ہم اپنی زندگی کے 24 گھنٹے کا جائزہ لیں تو یہ آپ کو پتا چلے گا کہ خدا کی قسم ہمارا کوئی بھی ایسا لمحہ, کوئی بھی ایسی گھڑی, کوئی بھی ایسی ساعت نہیں گزرتی جو خدا کی نافرمانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں نہ گزرتی. میرے دوستو, علامہ اقبال, آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس کام کے لیے پیدا کیا ہے, ہم اپنے مقصد کو بھول بیٹھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. میرے مسلمانوں دوستو, آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیجیے, آپ اپنے شب و روز کا جائزہ لیجیے, آپ اپنے ہر گھڑی کا جائزہ لیجیے, آپ اپنی ہر ساعت کا جائزہ لیجیے, آپ اپنے ہر منٹ کا جائزہ لیجیے, آپ اپنے ہر سیکنڈ کا جائزہ لیجیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, اللہ کے مقصد کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. مگر اے انسان, تو کتنا
गफलतों में डूबा हुआ है, मगर ऐ इंसान तू कितना बुराइयों में डूबा हुआ है, मगर ऐ इंसान तू कितना गुनाहों में मुलव्विस हो चुका है कि खुदा का मकसद तुझे समझ में नहीं आ रहा है। अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया है, हम अपनी जिंदगी के मकसद को कमाना समझ बैठे हैं। अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया है, हम अपनी जिंदगी के मकसद को शोहरत कमाने में बैठे हुए हैं। अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया है, हम अपनी जिंदगी के मकसद को ये समझ बैठे हैं कि हम इज्जत कमाने के लिए भेजे गए हैं। हम अपनी जिंदगी के मकसद को ये समझ बैठे हैं कि हम शोहरत कमाने के लिए बैठे हुए हैं। हम अपनी जिंदगी के मकसद को ये समझ बैठे हैं कि हम इज्जत और दौलत, शोहरत और वक़ार को हासिल करने के लिए बैठे हुए हैं। हम दुनिया में इसी मकसद के लिए नहीं भेजे गए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला सारी कायनात का पालनहार है, वो सारी कायनात को पैदा करने वाला है, सबकी परवरिश करने वाला है। आज हम दुनिया में किस तरह मुनहमिक हो बैठे हैं, आज हम दुनिया में किस तरह डूब गए हैं कि मेरे दोस्तों, खुदा के मकसद को हमने अपनी निगाहों के सामने से इतना ओझल कर दिया है कि आज हमारी इबादत की तरफ कोई ज़ौक़ व शौक़ नहीं है, आज हमारी इबादत की तरफ कोई लज्जत नहीं है, मेरी इबादत में भी नहीं है। आज हम कुरान से दूर, कुरान की तिलावत से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, अल्लामा इकबाल बहुत बड़े शायर का नाम है, ऐसे शायर का नाम है, मुख्तसर लफ्ज़ों में मैं आपको बताता चलूं। अल्लामा इकबाल ऐसे शायर का नाम है जिन्होंने मुसलमानों की सोच में एक बुलंदी अता की है, जिन्होंने मुसलमानों के फिक्र में एक बुलंदी अता की है। अल्लामा इकबाल ने तो बहुत पहले मुसलमानों के हाल को देखा था, उनकी बदअमली को देखा था, उनके खुदा से दूरी को देखा था, उनके गुनाहों में मुलव्विस होने को देखा था। तो अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के हाल को होते हुए शायर कहा था जो आज भी सोने के कलम से लिखने के लायक है। अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों की जब बदअमली को देखा था तो कहा था, अपनी अफसोस का मुजाहिरा किया था, कहा था नज़ा में तुम हो नसारा, तुम तमद्दुन में हुनूर, नज़ा में तुम हो नसारा, तुम तमद्दुन में हुनूर। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आज हमारा हाल क्या होना चाहिए? हमारे चेहरे पर दाढ़ी होनी चाहिए। आज हमारा हाल क्या होना चाहिए? हमारे लिबास कुर्ते पैजामे वाले होने चाहिए। मगर आज हमने गैरों की तहजीबों को अपना लिया।